بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جی اصول تفسیر کا ہم صفحہ نمبر 36 تک جو ہے وہ پڑھ چکے تھے، تو آج انشاءاللہ صحیحین کی صحت پر اجماع ہے، اس ہیڈنگ سے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم، یعنی دو صحیح کتابیں۔ تو صحیحین کا لفظ جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو صحیح کتابیں۔ بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں موجود ہیں ان کے بارے میں یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی فرمودات، یعنی ان کے فرمان ہیں، اور ان کی بڑی اکثریت اسی قبیل سے ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اہل علم نے قبول و تصدیق کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا ہے، یعنی بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں اہل علم نے ان کو قبول بھی کیا ہے اور ان کی تصدیق بھی کی ہے۔ غلطی پر اجماع ممکن نہیں، اور معلوم ہے کہ امت کا اجماع غلطی پر نہیں ہو سکتا۔ حدیث اگرچہ اگر جھوٹی ہے اور امت اسے قبول و تصدیق کی سند بخش رہی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ امت نے ایک ایسی بات پر اجماع کر لیا ہے جو فی نفسی ہی کذب و دروغ ہے، تو یہ اجماع غلطی پر ہوگا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت غلطی پر اتفاق کر لے۔ اگر ہم اجماع کا علم ہونے سے پہلے کسی حدیث کے متعلق جائز سمجھتے ہیں کہ غلط ہوگی یا کذب محض ہوگی، تو ہمارا یہ سمجھنا ایسا ہی ہے کہ اجماع کا علم ہونے سے پہلے ہی کسی ایسے حکم کے بارے میں جو ظاہراً یا قیاس ظنی سے ثابت ہو جائز سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں وہ حکم ویسا ہی ہو جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب اس حکم پر اجماع کا علم ہو جاتا ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ وہ حکم ظاہر ہی میں نہیں حقیقت میں بھی ثابت ہے۔ تو گویا کہ اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ امت جو ہے وہ کسی غلطی پر اجماع نہیں کر سکتی، بلکہ حدیث مبارکہ ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آج کسی مسئلے میں آپ کو امت کا اجماع نظر آ رہا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ معاملہ ٹھیک ہے، اسی لیے ساری امت کا اس پر اجماع ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بات غلط ہو اور ساری امت اس پر اجماع کر لے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ امت نے غلطی پر اجماع کر لیا تو پھر وہ حدیث کے خلاف ہوگا، مخالف ہوگا جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آگے کوئی پڑھ دیں جی، کون پڑھے گا؟ سلو پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ۔ ہاں جی، عبد الوہاب آپ پڑھیں۔ جی سر، میں پڑھ اجماع اہل فن سے حدیث قطعی صحیح ہو جاتی ہے، اسی لیے تمام اسلامی فرقوں کے جمہور اہل علم اس بارے میں اتفاق ہو چکا ہے کہ خبر واحد پر بھی اگر امت قبول و تصدیق کے ساتھ عمل کرنے لگے تو اس حدیث کا حکم فرض قرار دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، جن کے متابعین نے اصول فقہ میں کتابیں تصنیف کی ہیں، انہوں نے اس بات کا بھی صاف ذکر کر دیا ہے۔ ہاں، متاخرین میں تھوڑے آدمیوں نے اس مسلک سے اختلاف کیا ہے اور متکلمین کے مسلک پر چل پڑے ہیں، لیکن اکثر متکلمین اس بارے میں فقہا سے اور اصحاب حدیث و سلف سے متفق ہیں۔ شیخ ابو حامد، ابو طیب، ابو اسحاق وغیرہ نے نیکسٹ پیج کر دیں۔ آپ دوبارہ سے پڑھیں۔ اکثر اشاعرہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ آپ کی آواز کٹ گئی تھی درمیان میں شروع سے۔ اکثر اشاعرہ بھی اسی کے قائل ہیں، جیسے ابو اسحاق، ابن فورک۔ جی، اور کوئی پڑھ دے؟ سر میں پڑھ لوں؟ چلیں آپ پڑھ دیں، کاشفہ میں۔ اکثر اشاعرہ بھی اسی کے قائل ہیں، جیسے اشاعرہ بھی ایک فرقہ گزرا ہے، ابھی موجود نہیں ہے۔ اکثر اشاعرہ بھی اسی کے قائل ہیں جیسے ابو اسحاق اور ابن فورک، البتہ ابن الباقلانی کو اس سے انکار ہے۔ ابو المعالی، ابو حامد، ابن عقیل، ابن جوزی، ابن خطیب اور آمدی وغیرہ نے ان الباقلانی کی پیروی کی ہے۔ الباقلانی کی پیروی کی ہے۔ پہلے مسلک کا بیان ائمہ شافعیہ میں سے شیخ ابو حامد، ابو طیب، ابو اسحاق وغیرہ نے کیا ہے۔ مالکیوں میں سے قاضی عبد الوہاب وغیرہ نے، حنفیوں میں شمس الدین سرحسی وغیرہ نے، اور
حنبلیوں میں سے ابو الخطاب اور ابو الحسن بن الزراغونی وغیرہ نے کیا ہے۔ محدثین کے اجماع کی حیثیت، مگر خیال رہے تصدیق حدیث کے جس اجماع سے حدیث یقینی ہو جاتی ہے وہ علماء حدیث کا اجماع ہے، یعنی جب ان کا اجماع ہو جائے تو دوسرے کسی شخص کی تنقید کا اعتبار نہیں ہوگا، جس طرح احکام کے اجماع میں امر نہیں و اباحت کے علماء کا اجتماع معتبر ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب کسی حدیث کی اتنی سندیں آ جائیں کہ اس کے راویوں کو ایک دوسرے کی روایت کرنے کا پتہ نہ ہو اور سب کا ارادہ اتفاق بھی مشکل نظر آتا ہو، تو ایسے متعدد ترک سے مروی حدیث علم یقین بخشا کرتی ہے، لیکن اس قاعدے سے انہی لوگوں کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جنہیں راویوں کے حالات کا علم بھی حاصل ہے۔ عام لوگ اس قاعدے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جی، اصل بات یہ ہے، یہ جو اتنی ہیڈنگ تھی محدثین کے اجماع کی حیثیت، کہ جب کسی حدیث پر محدثین اجماع کر لیں تو وہ حدیث یقینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے اور پھر کسی عام بندے کی تنقید کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ جب کسی حدیث کی اتنی سندیں آ جائیں کہ اس کے راوی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں اور پھر وہ ارادتاً ان کا کسی بات پر اتفاق کر لینا بھی محال ہو، تو اتنی ایسی ترک کا مطلب ہوتا ہے راستے، کئی سندیں سے مروی حدیث علم یقین بخشا کرتی ہے، یعنی اس سے انسان کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ عام انسان جو ہیں ان کو چونکہ خود علم نہیں ہوتا تحقیق کا اور تحقیق کے آداب کو وہ نہیں جانتے، لہذا ان کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ صرف علماء ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی، شواہد کی حیثیت، شواہد سے مراد وہ احادیث ہیں جو پہلی احادیث کے اوپر بطور تائید کے آ جائیں، یعنی ان کی گواہی کے طور پر موجود ہوں۔ چلیں جی پڑھیں۔ شواہد کی حیثیت، ایسے ہی موقعوں پر مجہول اور ضعیف الحفظ راویوں کی روایت سے اور مرسل احادیث سے بھی احادیث سے، یہ ساری حدیث کی قسمیں ہیں، چونکہ آپ نے ابھی وہ پڑھا نہیں ہے اصطلاحات المحدثین، تو اس لیے ابھی آپ کو ان کی سمجھ نہیں آئے گی، بہرحال یہ پڑھتے جائیں، مفہوم جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ چلیں۔ اور مرسل احادیث سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، چنانچہ اہل علم اس قسم کی حدیثیں لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں شواہد کا کام دے سکتی ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں، میں کبھی کمزور راوی کی حدیث اس خیال سے لکھ لیتا ہوں کہ اس سے دوسری حدیثوں کو جانچ پڑتال میں کام لوں گا۔ قاضی مصر عبداللہ بن لوہیہ جی، اسی قسم کے ایک راوی تھے، بے شمار حدیثوں کا سرمایہ رکھتے تھے اور خود بہترین آدمیوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب کتابیں جل گئیں تو روایت میں ٹھوکریں کھانے لگے، پھر ان کی حدیثوں سے شواہد کا کام لیا جانے لگا۔ حالانکہ امام لیث بن سعد رحمہ اللہ کے ہم رتبہ حافظ مانے جاتے ہیں، اور معلوم ہے لیث حدیث میں حجت و امام ہے، لیث حدیث میں حجت و امام ہے۔ یعنی ایک محدث تھے جن کا نام عبداللہ بن لوہیہ تھا، تو ان کے پاس بھی بے شمار احادیث موجود تھیں، لیکن ان کی کتابوں کو آگ لگ گئی، کتابیں جل گئی، تو پھر وہ حدیثوں میں ٹھوکریں کھانے لگے، مطلب ان سے غلطیاں ہونے لگیں، تو اس کے بعد پھر ان کی حدیثوں کو بنیادی حدیثوں کی بجائے بطور شواہد کے جو ہیں بعض ائمہ ان سے حدیث لے لیتے تھے بطور شواہد کے، کہ یہ حدیث جو ہے میرے پاس جو پہلی حدیث ہے ممکن ہے اس کی تائید کر دے۔ حالانکہ یہ قاضی عبداللہ جو ہیں یہ رتبہ میں امام لیث کے ہم مرتبہ تھے، اور امام لیث جو ہیں وہ حدیث میں حجت اور امام ہے۔ علم و علل الحدیث کا مرتبہ،
علل الحدیث کا مطلب یہ ہے، علل کا معنی ہوتا ہے بیماری، سقم، کمزوری۔ احادیث میں سقم اور کمزوریوں کا علم جو ہے اس کا مرتبہ۔ تو یہ سارے علوم جو ہیں یہ محدثین اور بڑے بڑے علماء کے لیے ہی ہیں، عوام جو ہے وہ ان کو نہیں جان سکتی۔ علم علل الحدیث کا مرتبہ۔ اور اہل علم بالحدیث جس طرح ضعیف الحفظ راویوں کی حدیثوں سے شواہد کا کام لیتے ہیں، اسی طرح محتاط اور سقا راویوں کی حدیث کے بعض ٹکڑوں کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں جب ان کو دلائل سے معلوم ہو کہ یہ حصہ وہم یا غلط ہے۔ اس علم کا نام جس سے حدیث کے یہ سب پہلو معلوم کیے جائیں علم علل الحدیث ہے، اور حدیث کے علوم میں اس علم کا پایہ بہت بلند ہے۔ یہ بات اس تشریح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک محتاط و سقا راوی ایک حدیث روایت کرتا ہے مگر روایت میں کچھ غلطی بھی کر جاتا ہے۔ علم علل الحدیث نہ ہوتا تو اس حدیث کو قبول کر لیا جاتا کیونکہ راوی محتاط و سقا آدمی ہے، لیکن محتاط وثقہ آدمی ہے، لیکن نہیں، یہ علم فوراً اس سقا راوی کی غلطی بتا دیتا ہے۔ سکہ اس کو کہتے ہیں، سکہ کا مطلب ہے مستند راوی ہے۔ تو یہ جو علم ہے علل الحدیث، اس سے سکہ اور محتاط اور مستند آدمی سے بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب وہ سکہ راوی سے غلطی ہوتی کیوں ہے، اب یہاں پر اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہم اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں نا، تو اصول تفسیر میں یعنی قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں بہت ساری ایسی روایات بھی آ جاتی ہیں جن کے اندر اس کی طرح کی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ چلیں جی، سکہ راوی کی غلطی کے اسباب۔ سکہ راوی وہ ہوگا جو بہت ایکسپرٹ راوی ہو، ہاں، مستند، قابل اعتبار جس کو کہتے ہیں۔ سکہ ثقاہت سے ہے نا۔ سکہ راوی سے غلطی کبھی ظاہری سبب سے ہوتی ہے اور کبھی غیر ظاہری سبب سے۔ مثلا ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح حالت احرام میں کیا تھا اور خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت سامنے آ جاتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح حالت احرام میں نہیں ہوا تھا بلکہ احرام سے حلال ہو چکنے کی حالت میں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ علل حدیث کا علم فوراً جان جائے گا کہ اس روایت میں راوی سے غلطی ہو گئی ہے۔ اسی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے رجب میں عمرہ کیا تھا۔ علل حدیث کا عالم سمجھ جائے گا کہ یہ راوی کی غلطی ہے۔ نہیں پڑھی تھی 2 رکعت تو میں نے اس کو علل کہتے ہیں، علل حدیث کا عالم سمجھ جائے گا کہ یہ راوی کی غلطی ہے۔ علل ہے سر، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 2 رکعت نہیں پڑھی تھی، اور پھر اس کا یہ جو واضح کر دیں کہ یہ مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا تھا، اور کیا یہ جو حدیث کا اوپر ذکر ہوا ہے نا نکاح کی، اس میں کیا واضح کرنا ہے؟ اس میں یہ بتا دیجئے کہ یہ کس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں غلطی پکڑی جا رہی ہے، اور کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ 2 طرح کی روایات ہیں نا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح حالت احرام میں کیا اور خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح حالت احرام میں نہیں کیا بلکہ اس وقت آپ احرام کھول چکے تھے اور آپ نے خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ دونوں طرح کی حدیثیں صحیح ہیں، تو اب اس میں جو محدث ہے وہ یہ دیکھے گا کہ ان دونوں میں سے کیسے جمع ہو سکتی ہے۔ تو جمع کے لیے مختلف پھر طریقے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک راوی جو ہے اس نے جو ہے تھوڑا وقت پہلے دیکھا ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک احرام کی حالت میں تھے اس نے دیکھا ہو، اور دوسرے راوی جو ہے انہوں نے کچھ عرصہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ہو جب آپ احرام کھول چکے ہیں۔ تو وہ دونوں کا جو تضاد ہے اس کو محدث آدمی پھر ان چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے کہ یہ، یا پھر کوئی تیسری روایت ایسی سامنے آ جاتی ہے جس کے اندر اس معاملے کی وضاحت ہوتی ہے۔
سر یہاں پر ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ احرام کی حالت میں تو نکاح منع کیا گیا نا، علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا احرام کی حالت میں نکاح، تو وہ کس طرح سے ہم لیں گے ان دونوں احادیث کے سامنے ہوتے ہوئے؟ اب یہی بات ہے نا جو تطبیق کہ نکل. ہاں جی. ہاں وہ انہوں نے نیچے وضاحت یہی لکھی ہوئی ہے کہ حالت احرام میں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ہم اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس میں حالت احرام کا تذکرہ ہے ان کو غلطی ہوئی ہے، حالانکہ حدیث کی سند بھی صحیح ہے اور راوی بھی اسی کا ہے۔ تو ایک تیسری چیز کو سامنے رکھ کر، جیسے یہی تیسری مثلا حالت احرام میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس حدیث کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ حالت احرام میں نکاح ہوا تھا، وہ حدیث جو ہے اس کے اندر سکم ہے اور کمزوری ہے، راوی جو ہے اس نے یہ تو دیکھ لیا کہ نکاح ہوا ہے لیکن اس کا وقت نہیں دیکھا کہ وہ نکاح جو ہے وہ احرام کی حالت میں تھا یا وہ نکاح احرام کھول دینے کے بعد تھا، تو گویا کہ جو راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح ہوا ہے، گویا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اسی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حالت امن میں تمتع کیا تھا، مگر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اس موقع پر ہم حالت خوف میں تھے۔ علم علل الحدیث کا عالم جانتا ہے کہ اس روایت میں بھی راوی کو ٹھوکر لگی ہے۔ اسی طرح بخاری نے بعض ترک روایت میں ہے کہ جہنم نہیں ترک روایت یعنی روایت کے بعض ترک یعنی بعض سندوں میں، بعض ترک روایت میں ہے کہ جہنم نہیں بھرے گا یہاں تک کہ خدا ایک نئی مخلوق جہنم کے لیے بنا دے گا۔ علم الحدیث صاف بتا رہا ہے کہ اس روایت میں بھی راوی بہک گیا ہے۔ افراط و تفریط، اس قسم کی مثالیں بہت ہیں، لیکن لوگ اس بارے میں وہ آخری حدوں تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک طرف متکلمین وغیرہ ہیں جو علم حدیث و اصحاب حدیث سے دور ہیں، صحیح و ضعیف روایتوں میں تمیز نہیں کر سکتے اور ان احادیث کی صحت و قطعیت میں بھی شک کرنے لگ جاتے ہیں جو علماء حدیث کے یہاں یقینی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اتباع عمل حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں اور ثقہ راویوں کے ہر لفظ کو یا بظاہر صحیح الاسناد حدیث کو ویسا ہی قطعی اور یقینی سمجھ بیٹھتے ہیں جیسا ان حدیثوں کا حال ہے، جن کی صحت و قطعیت علماء حدیث کے نزدیک مسلم ہو چکی ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی معارض صحیح حدیث آ جاتی ہے تو بے معنی تاویلیوں پر اتر آتے ہیں اور اپنی منمانی حدیث کو مسائل علم میں حجت و دلیل قرار دے لیتے ہیں، حالانکہ علماء حدیث جانتے ہیں کہ ان کو مانی ہوئی حدیث غلط ہے۔ یہ بات کوئی اٹکل پچو نہیں، یعنی ایسی بنی بنائی نہیں، بلکہ وہ ٹھوس علمی دلائل ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے، اور کبھی دلائل اس حدیث کو یقینی بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ان دلائل سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فلاں حدیث جھوٹی ہے، اور کبھی یہی دلائل قطعیت کے ساتھ ثابت کر دیتے ہیں کہ یقیناً وہ حدیث جھوٹی ہے۔ احادیث فضائل بہت ساری فضائل کی ایسی احادیث ہیں کہ ان کے اندر چھوٹے چھوٹے عمل پر بہت لمبی چوڑی فضیلتوں کا اور بہت سارے اجر و ثواب کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن عموماً وہ احادیث جو ہیں جو بدعتیوں کی طرف سے اور غالی لوگوں کی طرف سے، یعنی مبالغہ آرائی کرنے والوں کی طرف سے گاڑ لی گئی ہیں، ان کا کوئی مطلب کہ سر پاؤں نہیں ہے اور ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ کافی ساری ایسی احادیث جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ احادیث فضائل، مثلاً 2 حدیثیں جو بدعتیوں اور غالیوں نے فضائل میں گھڑ لی ہیں تو یہ حدیثیں قطعی طور پر جھوٹی ہیں، جیسے یوم عاشورہ کے بارے میں یہ کہ جو کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے گا اسے اتنے نبیوں کا ثواب ملے گا۔ تفسیروں میں اس قسم کی موضوعات کی بڑی کثرت ہے، مثلاً وہ حدیث جسے ثعلبی واحدی اور زمخشری نے قرآنی روایت کیا ہے۔
اور یہ سالبی، واحدی اور زمخشری یہ کیا چیزیں ہیں؟ جی یہ سالبی، واحدی اور زمخشری یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ائمہ کے نام ہیں، امام زمخشری، امام سالبی، امام واحدی، یہ نیچے ان کے پورے نام بھی موجود ہیں۔ سالبی جو ہیں ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم السالبی ہیں، علامہ ابو الحسن علی بن احمد الواحدی ہیں، علامہ ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر الزمخشری ہیں۔ یہ 3 ائمہ کرام ہیں۔ ٹھیک ہے، سر یہ اشری کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ اشریہ فرقہ، کیا کہا ہے آپ نے؟ آپ کے نا شاید نیٹ کی پرابلم ہے، آواز آپ کی کٹ جاتی ہے۔ جی کاشف صاحب آپ پڑھیں آگے۔ زمخشری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اشریہ یا معتزلہ میں سے تھے، یہ بات صحیح؟ ہاں تو ہم کون سا ان کی بات کو یہاں پہ لے رہے ہیں، ہم ان کے عقائد پہ تو بات ہی نہیں کر رہے، صرف ان کی تفسیروں کے اندر جو چیز چل رہی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ ان کے سارے جو جس مکتب سے ان کا تعلق تھا وہ سارا نیچے تذکرہ تقریباً موجود ہوتا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ہی یہ قرآنی صورتوں کے فضائل میں ایک روایت نقل کی ہے، اور اس میں ہر صورت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، کہ اس صورت کی یہ فضیلت ہے، اس صورت کی یہ فضیلت ہے۔ لیکن یہ روایت جو انہوں نے نقل کی ہے بے اتفاق اہل علم، یہ حدیث موضوع ہے، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ جی پڑھیے۔ سالبی اگرچہ نیک اور دیندار آدمی تھے، مگر کتب تفسیر میں صحیح، ضعیف، موضوع جو حدیث بھی دیکھ پاتے نقل کر لیتے تھے۔ ان کے ساتھ ہی واحدی اگرچہ عربیت میں ان سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں، مگر سلامتی اور اتباع سلف سے دور ہو گئے ہیں۔ لیکن بغوی کی تفسیر اگرچہ سالبی کی تفسیر سے مختصر ہے، مگر ایسی موضوع روایات اور بدعتی آراء سے انہوں نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ کتب تفسیر میں موضوعات، کتب تفسیر جیسا کہ تفسیر کے اندر جو ہے بہت ساری تفاسیر اشاعرہ نے، معتزلہ نے اور اسی طرح گمراہ فرقوں نے لکھی، شیعہ روافض نے لکھی، تو ان تفاسیر کے اندر انہوں نے اپنی خواہش سے ضعیف اور موضوع قسم کی روایات اکٹھی کر دی، جس طرح کہ قرآنی صورتوں کی فضیلت میں ایک ہی روایت کے اندر ہر صورت کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بالاتفاق تمام اہل علم کے نزدیک یہ ایک موضوع حدیث ہے، کیونکہ جس نے یہ حدیث گھڑی تھی بعد میں اس نے خود ہی اس کا اعتراف کر لیا کہ یہ حدیث میں نے اپنے پاس سے گھڑی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں۔ تو نیت اس کی یہ تھی کہ قرآن کو زیادہ پڑھیں، لیکن اس نے ایک کام ایسا کیا جو اہل علم کے ہاں موضوع تھا اور من گڑھ تھا۔ کتب تفسیر جیسا کہ بیان ہو چکا ہے موضوعات کی بھرمار ہے۔ مثلاً وہ بہت سی حدیثیں جو بسم اللہ کے جوہرہ پڑھنے میں روایت کی گئی ہے، جہرن پڑھنے میں روایت کی گئی ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک لمبی حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے نماز میں اپنی انگوٹھی صدقہ کر دی تھی، تو اہل علم کے نزدیک یہ حدیث موضوع ہے۔ اسی طرح آیت وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کی تفسیر میں روایت ہوا ہے کہ ہادی سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا یہ آیت وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ کی تفسیر میں حدیث روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیرا کان تو یہ سب حدیث موضوع ہیں۔ سر ادھر ایک موضوع آیا نا جو انہوں نے موضوع حدیث جو ہے وہ گڑی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی جو اپنی وہ صدقہ کی ہے نماز میں۔ اسی حوالے سے سر میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ آیا ہم نماز کے دوران مثلا ہماری امی وغیرہ ہوتی ہیں، بڑی نانیاں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ہمیں اشارہ کر دیتی ہیں کہ بھئی یہ دروازہ بند کر دو یا لائٹ کم کر دو، اس طرح سے، تو سر یہ جائز ہے یا نہیں نماز کے دوران؟ نہیں، فرض نماز کے اندر آپ کوئی حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ سر یہ جو حضرت امامہ رضی اللہ شیعوں نے اپنی تفسیروں کے اندر جو ہے نا اس طرح کی چیزیں اپنی طرف سے من گڑھ جو ہے وہ بنا لی۔ اب دیکھیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کا ایک ہاتھی رہنما ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جیسے مراد علی ہیں، یا وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ کہ اس چیز کو محفوظ کر لیا ایک کان نے جو کہ محفوظ کرنے والا ہے، تو انہوں نے کہا جیسے مراد علی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے من گڑھ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، سر پاؤں نہیں ہے، اپنی طرف سے انہوں نے گڑھ گڑھ کر جو ہے وہ تفسیروں کے اندر ڈالی ہوئی ہے، صرف اپنے مسلک کو فروغ دینے کے لیے
اور اپنے مذہب مسلک کو پھیلانے کے لیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تو سر اگر اس طرح کوئی آپ نماز ادا کر رہے ہو تو بیچ میں کوئی بچہ آپ کے پاس ہے اور کوئی نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کوئی گر جائے، رونے لگ جائے، چوٹ لگ جائے، تو پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ دوبارہ سے بتائیں ذرا، آواز نہیں سمجھ آئی۔ اگر آپ نماز کے دوران آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور کوئی پاس نہیں ہے، ایک بچہ ہے آپ کے پاس، وہ کوئی گر جاتا ہے، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، پاس ہی بیٹھا ہے اور رونے لگ جاتا ہے، یا تو پھر اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں نماز کے دوران، یا کیا کیا نہیں، پھر جانا آپ اپنی چاہیے؟ نماز ختم کر لیں، پہلے اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد دوبارہ آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ انسانی جان کی حفاظت جو ہے وہ نماز سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر تو اسی انداز میں بچے کو اٹھا کر جو ہے آپ اٹھا کر خاموش کروا لیں، بچہ چپ ہو جائے، تو بچے کو نماز میں اٹھانا تو جائز ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے کئی دفعہ حضرت امامہ جو ہے ان کو اٹھا کر نماز پڑھی۔ لیکن اگر بچے کو زیادہ چوٹ لگی ہے یا زیادہ بچہ رو رہا ہے تو نماز ختم کر کے آپ دوبارہ سے پھر نماز شروع کر لیں، پہلے بچے کو سنبھال لیں۔ تو سر یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ نماز کے دوران سلام کا جواب انگلی سے جو اشارے سے لوگ دے دیتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا رہنمائی کیجیے۔ یہ جائز ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث باقاعدہ ثابت ہے نا کہ سلام کا جواب آپ نے ہاتھ کے اشارے سے دینا ہے، اس جی کے علاوہ کسی بات کا جواب نہیں دینا ہے، صرف سلام کا جواب جو ہے وہ ثابت ہے۔ باقی جی اگر آپ نے اور کسی سر اور بات کا جواب دے سر دیا میرا تو ایک گویا سوال کہ ہے۔ آپ نے گفتگو کر لی اور اس سے آپ کی ہوں نماز ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ سر اشارہ کس طرح کریں گے ہم جب جواب دیں اسلام کا؟ اگر تو آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے نا، دایاں ہاتھ جو، اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں، بس جی ٹھیک ہے باندھے سر۔ باندھے اس کو اوپر اٹھانا ہے، یہ نہیں پورا ہاتھ اوپر کھڑا کر کے اس کو سلام کا جواب دینا ہے۔ ہاتھ جی آپ کا جی جو ہے ہتھیلی اوپر ہی رہے گی، آپ کہہ لیں کہ آگے سے انگلیاں تھوڑی سی اٹھا دیں بس۔ جی ٹھیک ہے سر۔ چلیں جی، آگے ہیں فصل نمبر 4، استدلال کی غلطی اور اس کے مضر نتائج۔ یعنی بسا اوقات ایک چیز جو ہے اس سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے اور پھر اس کے غلط نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ چلیں جی، استدلال کی غلطی اور اس کے نقصان دہ نتائج۔ استدلال کی غلطی اور اس کے مضر نتائج۔ اختلاف کے دنوں اسباب کی دوسری دونوں قسم میں اسباب کی دوسری قسم میں، یعنی اختلاف کے جو اسباب ہیں ان میں سے دوسری قسم جو ہے، اختلاف کے دونوں اسباب کی دوسری قسم میں علم کا ذریعہ استدلال ہوتا ہے، نہ کہ نقل و روایت۔ ہاں، یعنی اس روایت قسم اور نقل نہیں ہوتی، لیکن کسی نقل اور روایت سے استدلال کر کے ایک دوسرا حکم جو ہے وہ اس سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اس قسم میں زیادہ تر غلطی دو جہتوں سے ہوئی اور ہے، جہتوں سے، دو طرح سے ہوئی ہے، جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد کی تفسیروں کی پیداوار ہیں۔ یعنی ان صحابہ تفسیروں میں تابعین تبع تابعین کے بعد جو تفاسیر آئی ہیں نا، تو اس طرح کی غلطی ان میں پائی جاتی ہے، جو صحابہ تابعین تبع تابعین کی تفسیریں ہیں وہ اس سے پاک ہیں۔ ان تفسیروں میں نہیں جو صرف انہی بزرگان سلف کے اقوال سے مرتب ہوئی ہے، مثلا وہ تفاسیر جو عبد الرزاق، وقیع، عبد بن حمید، حمید، عبد الرحمن بن ابراہیم دحیم نے تیار کی ہیں۔ عبد بن حمید، عبد الرحمن بن ابراہیم وحیم نے تیار کی ہیں، اور مثلا امام احمد اسحاق بن راہویہ، اسحاق بن راہویہ، بقی بن مخلد، ابو بکر بن المنذر، سفیان بن عینیہ، سنید ابن جریر، سفیان بن عینہ، سنید ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابو سعید اشج، ابو عبداللہ بن ماجہ اور ابن مردویہ کی تفسیریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے اپنے کچھ عقیدے اور نظریے بنا لیے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے اپنے کچھ عقیدے اور نظریے بنا لیے، پھر قرآنی الفاظ کو کھینچ تان کر ان پر منطبق کرنے لگے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر محض لغت عرب سے کی ہے اور یہ لحاظ نہیں کیا کہ متکلم قرآن کی مراد کیا ہے، اور اس نے جس پر قرآن نازل ہوا کیا مطلب بیان فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے کیا سمجھتے تھے۔ تو یہ یہاں پر جو دو گروپ بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلے لوگ وہ ہیں جنہوں نے پہلے تو اپنے خاص نظریے اور عقیدے بنائے اور پھر قرآن مجید کی آیات کو کھینچ تان کر ان کے مطابق کرنے لگے کہ اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔
اور دوسرے جو لوگ ہیں، یہ جو دوسرا گروپ ہے سفیان بن عیینہ فلاں 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 ابن مردویہ تک، انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے صرف لغت عرب کو سامنے رکھا، یعنی عربی زبان کو سامنے رکھا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ صاحب کتاب جو ہے اللہ رب العزت، اس نے یہ آیت یا یہ الفاظ کس مقصد کے لیے نازل کیے ہیں۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مثلا لفظ الصلاۃ ہے نماز، تو نماز کا ایک معنی حرکت بھی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں اگر ایک آدمی ورزش روزانہ کرے تو وہی اس کی نماز ہے، وہی اس کی صلاح ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں ورزش یا حرکت مراد نہیں لی، اللہ نے وہ مخصوص عبادت مراد لی ہے جو پانچوں اوقات ایک مخصوص طریقے سے مسلمان ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی استدلال کی غلطیاں ہیں جو انہوں نے اپنی تفاصیل کے اندر بیان کی ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کی نظر میں صرف اپنے ٹھہرائے ہوئے معنی رہے اور یہ خیال کیا کہ قرآن کے الفاظ کا مطلب و مراد کیا ہے۔ دوسری قسم والوں کی نگاہ صرف الفاظ پر رہی اور بس یہی دیکھتے رہے کہ عرب ان الفاظ کیا معنی بتاتا ہے، مگر متکلم قرآن کا مقصد اور سیاق کلام سے غافل ہو گئے۔ ہاں، یعنی متکلم قرآن کو پڑھنے والے، بولنے والے اللہ کے نبی یا اللہ تعالیٰ کے مقصد سے، اور جو سیاق کلام ہے، وہ جو سیاق و سباق ہے کلام کا کہ وہ لفظ کس سیاق میں آیا ہے، اس سے وہ غافل ہو گئے۔ نیز آخر الذکر کے یہ طے کرنے میں بھی اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ قرآنی لفظ لغوی معنی کا محتمل بھی ہے یا نہیں، متحمل بھی ہے یا نہیں، متحمل بھی ہے یا نہیں، یعنی جیسا لغوی کہ معنی یہاں پر درست ہوتا ہے کہ نہیں۔ بسا اوقات اس کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ وہاں پر ثابت ہی نہیں ہوتا ہے۔ لغوی معنی ٹھیک، جیسا کہ یہی غلطی پہلا گروہ بھی کرتا تھا، جن کو اپنی خاص نظریے کے اثبات کی وجہ سے اس سے غرض نہیں ہوئی تھی کہ جو معنی وہ لگا رہے ہیں چسپاں بھی ہوتے ہیں یا نہیں، کہ غلطی میں دونوں گروہ برابر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے کی نگاہ معنی پر زیادہ رہتی ہے اور دوسرے کی لفظ پر۔ پہلے گروہ والے کبھی یہ کرتے ہیں کہ قرآنی لفظ کے معنی و مراد کو سلب کر کے ایسے معنی لگاتے ہیں جن پر لفظ کی نہ دلالت ہوتی ہے اور نہ وہ مراد ہی ہو سکتے ہیں، اور کبھی قرآنی الفاظ کے ایسے معنی لیتے ہیں جن کے وہ متحمل نہیں ہوتے۔ اگر ان کا لگایا ہوا حکم نفی کی صورت میں ہو یا اثبات کی باطل ہے تو دلیل اور مدلول دونوں غلط ہو جاتے ہیں، اور اگر حکم صحیح ہے تو بھی مدلول میں نہ صحیح دلیل میں اور اگر حکم صحیح ہے تو بھی مدلول میں نہ صحیح دلیل میں غلطی پر رہتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے جب تفسیر کی تو پہلے گروہ والے ہیں انہوں نے صرف الفاظ کے معنی اور مراد کو جو ہے سامنے رکھا، اور دوسرے جو گروہ والے ہیں انہوں نے لفظ کو سامنے رکھا۔ تو پہلے گروہ والوں نے اس کے معنی کو سامنے رکھ کر وہ جو اپنا ایک خاص عقیدہ تھا اس کے ساتھ اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے گروہ والے جو ہے انہوں نے قرآنی لفظ کی جو گرامر عربی ہے، عربی کا معنی لے لیا اور یہ نہیں دیکھا کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا بھی ہے کہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا نتیجہ اگر ان کا حکم جو ہے وہ نفی میں ہو یا اس بات میں ہو، یعنی جب انہوں نے کوئی تفسیر کر دی بے شک وہ نفی میں ہے یا اس بات میں ہے، تو یہاں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ان کا لگایا ہوا حکم نفی کی صورت میں ہو یا اس بات کی صورت میں، یعنی انہوں نے اپنی اس تفسیر کے نتیجے میں کوئی حکم ثابت کیا ہو یا کسی حکم کی نفی کی ہو، دونوں حالتوں میں ہی وہ حکم باطل ہے، کیونکہ ان کی دلیل ہی غلط ہے، کیونکہ جو انہوں نے دلیل بنائی ہے دلیل بھی غلط ہے، اور اس دلیل کے نتیجے میں جو حکم آ رہا ہے اس کو مدلول کہتے ہیں، یعنی جس حکم پر وہ دلیل دلالت کر رہی ہے۔ جب دلیل غلط ہے تو مدلول اپنے آپ ہی غلط ہوگا، اور اگر حکم اتفاق سے صحیح بھی ہو جائے، شریعت کے مطابق بھی ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو تو بھی مدلول میں نہ صحیح، یعنی حکم چونکہ کسی اور نص سے یا کسی اور حدیث سے یا آیت سے وہ ثابت ہے، تو اب وہ مدلول جو ہے حکم جو ہے وہ تو چلیں صحیح ہے، لیکن ان کی دلیل پھر بھی غلط ہے کیونکہ انہوں نے غلط طریقے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلیں جی، آج ہمارا یہاں تک ہی کافی ہے۔ تو آج کے پورے لیسن کے اندر جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ یہی ہیں
کہ ایک بات تو یہ ہے کہ بسا اوقات استدلال میں لوگ غلطی کرتے ہیں، اور استدلال کے اندر پھر آگے دو طرح کے گروہ ہیں۔ بعض گروہ ایسے ہیں کہ وہ پہلے اپنا ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ کو اس عقیدے کے مطابق جو ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو احادیث کو سامنے رکھ کر تفسیر کرنے کی بجائے صرف لغت عرب سے تفسیر کرتا ہے۔ تو لغت عرب سے تفسیر کرتے ہوئے انسان جو ہے بسا اوقات ایسی تفسیر بھی کر جاتا ہے جو متکلم کی مراد نہیں ہوتی، اللہ کی اور رسول اللہ کی مراد نہیں ہوتی، اور وہ اس کا لغوی معنی جو ہے وہ اس کے اصطلاحی معنی پر فٹ نہیں آتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ اگر نفی میں یا اس بات میں کوئی بھی حکم جب یہ ثابت کر دیں تو نہ ان کی دلیل درست ہے اور نہ ہی ان کا مدلول درست ہے، اور اگر وہ حکم صحیح بھی ہو جائے، شریعت کے مطابق بھی ہو جائے، تو بھی دلیل ان کی غلط ہے جس دلیل کی بنیاد پر یہ ثابت کر رہے ہیں۔ مدلول اگرچہ چلے درست ہو گیا، لیکن وہ اس بنیاد پر درست نہیں کہ انہوں نے ثابت کیا ہے، بلکہ اس بنیاد پر درست ہے کہ وہ کسی اور نص سے، کسی اور حدیث یا کسی اور آیت سے وہ آلریڈی پہلے سے ہی ثابت تھا۔ جی، آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہی ہے انشاءاللہ، باقی جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو اگر کوئی چیز مزید پوچھنے والی ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں۔ سر ایک علل حدیث پڑھی تھی کہ جہنم جب بھر جائے گی تو اس میں اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کریں گے، تو اس میں کس طرح علل ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں علل کس طرح ہے؟ مطلب اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ علل حدیث والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ بھی غلطی ہوئی ہے۔ اب یہی بات ہے نا کہ وہ جو علل حدیث والے بڑے علماء ہیں وہ ہی وہاں سے کچھ چیز نکال سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ایک نئی مخلوق، اب وہ نئی مخلوق اس وقت پیدا کی جائے گی، وہ کون سی مخلوق ہوگی؟ یا پھر بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر وہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے اس سے اللہ تعالیٰ جہنم کو پورا کریں گے۔ اب جس نے وہ یاجوج ماجوج والی قوم کی حدیث پڑھی ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ نئی قوم کوئی اور نہیں پیدا کی جائے گی، بلکہ وہی یاجوج ماجوج جو ہیں وہی اس سے مراد ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ایک کوشچن تھا کہ جب آپ نے بتایا کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ثواب بہت بڑھا چڑھا کے کچھ علماء نے بتایا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے جب فجر کے بعد دو فرض پڑھنے کے بعد ہم بیٹھے رہتے ہیں اور سورج جب نکلتا ہے تو اس وقت تک 2 نفل پڑھیں تو اس کا ثواب حج اور عمرہ جیسا ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے؟ اشراق، اس کو اصل میں نماز اشراق کہتے ہیں، تو نماز اشراق میں جی دیگر کئی ایک فضائل موجود ہیں، لیکن یہ حج اور عمرہ والی جو حدیث ہے نا اس کے اندر کلام ہے، یہ ضعیف ہے۔ اچھا، دوسرا آپ لوگوں کے چونکہ 4-5 ہفتے ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ میں LMS پر آپ کا اصول تفسیر کا بھی اور اصول حدیث کا بھی، یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں بلوغ المرام، ان دونوں کے LMS پر کوئز جو ہے وہ میں انشاءاللہ 1 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا۔ تو حدیث میں یہ جو باب ہم نے پڑھا ہے، چلیں وہ جو بھی ہے ابھی میرے ذہن میں نے ابھی متعین نہیں کیا ہے، جتنی احادیث ہوں گی ان حدیثوں کا نمبر میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کوئز جو ہے اس حدیث سے لے کر اس حدیث تک ہے۔ تو اب اگرچہ ہم حدیث نمبر تو 93 تک پڑھ چکے ہیں، لیکن کوئز آپ کا اس سے کم حدیثوں میں آئے گا، اور یہ 10 نمبر کا کوئز ہوگا، تو آپ جو ہیں آپ لوگ اس کا میں اعلان بھی انشاءاللہ گروپ میں کر دوں گا، تو آپ لوگ ذرا اس کو جتنا جلدی کر سکیں، اس میں 1 یا 2 دن کا ٹائم ہوتا ہے، ان 1 یا 2 دنوں کے اندر اندر جو ہے آپ نے ان کو حل کرنا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ احادیث کے متعلق تو ٹھیک ہے بات، لیکن یہ جو ہم سبجیکٹ ابھی پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیا حوالوں کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، یا اس کا آبجیکٹو ٹائپ جو بھی کوسچنس ہوں گے ان کو پھر کیسے، ان کا متن کیا ہوگا، کس طرح ہم سوال ہوں گے اس سبجیکٹ کے؟ یہ سبجیکٹ جو اصول تفسیر ہے، اصل میں اس میں یہی ہے کہ جو موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے سوال کے انداز میں آئیں گی، مثلا شروع میں آیا کہ صحابہ کی تفسیر کا کیا حکم ہے، یا اسی طرح تفسیر کے اندر جو مختلف صحابہ کا بیان کیا گیا کہ ان کا ایک مقام تھا، شان تھا،
تو یہ سارے آبجیکٹیو ہی ہوں گے، مثلا ایک سوال لکھا ہوگا اور اس کے پھر آگے آپشن دیے ہوں گے 2 3 4 آپشن جو ہے نا، تو ان میں سے آپ نے کوئی ایک آپشن جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ تو باقی یہ چونکہ ہم زیادہ پڑھ چکے ہیں تو اس کا جو کوئز ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا کم ہی ہو، 1 یا 2 فصلوں کے اندر اس کا کوئز ہم جو ہے لے آئیں گے، زیادہ نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی سر ضعیف احادیث کے متعلق کوئی کتاب بتا دیں جہاں پر سر وہ حدیث لکھی ہو جو من گھڑت ہے۔ ضعیف حدیث سے متعلق یہ امام البانی رحمہ اللہ نے ساری کتابوں کی جو ہے ضعیف اور صحیح الگ الگ کر دی ہیں۔ ابو داود ہے تو اس کی صحیح الگ کر دی ہیں، ضعیف الگ کر دی ہیں۔ نسائی ہے تو اس کی صحیح الگ کر دی ہیں، ضعیف الگ کر دی ہیں۔ تو امام البانی کی یہی کتابیں لے لیں۔ انہوں نے 2 سلسلے شروع کیے تھے، ایک سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور ایک سلسلۃ الحدیث الضعیفہ۔ تو اگر ان کو لے لیا جائے تو اس میں ساری کتابوں کی تقریباً احادیث آ جاتی ہیں۔ چلیں جی، اذان شروع ہو گئی ہے، ہم کلاس کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔